شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلیم شاہ سوری کے زمانے میں پیدا ہوئے اور شاہجہاں کے سن جلوس میں وصال فرمایا۔ اس مدت میں 8 افراد تخت نشین ہوئے، ایک اسلام شاہ، دوسرے مبریز شاہ، تیسرے ابراہیم شاہ، 4ویں احمد خان سکندر شاہ، 5ویں ہمایوں، 6ویں اکبر، 7ویں جہانگیر، 8ویں شاہ جہاں۔ اکبر کے زمانے میں یہ خیال زبردست طریقے سے پھیلایا جا رہا تھا کہ اسلام کی مدت صرف 1000 سال ہے۔ اس مدت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ احکام اسلام و شریعت اسلام کی اتباع کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر اور اس کے حواریوں کی فتنہ گری کا زبردست طریقے سے مقابلہ کیا اور حدیث شریف کے نادر خزانوں کو عوام تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ مکمل پابند بنانے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ اس فتنہ پروری اور شاہ پرست لوگوں سے تنگ آ کر حضرت شیخ ہندوستان کو خیر بات کہہ کر حجاز تشریف لے گئے۔ آپ نے مکہ معظمہ میں قیام فرمایا اور آپ کی ملاقات ایک بزرگ حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور ان سے علم فقہ، حدیث، تصوف و حق العباد کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اسی درمیان میں حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ بشارت حکم دیا کہ آپ ہندوستان جائے۔ حضرت شیخ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ زیارت بخشی بذرائع بشارت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا کہ آپ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ان اشاروں پر آپ ہندوستان کو روانہ ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت تھی اور آپ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے خلاف عوام کو گمراہ کر رہے تھے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و استاد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبدالحق اب تم ہندوستان جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، اور باوقت رخصت آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیراہ مبارک عطا فرمایا۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت فرمائی۔ یہ بیعت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اشارے پر ہوئی۔ آپ نے دہلی میں درس حدیث اور مدارس سنت والجماعت قائم کر کے پورے ملک کو منور کیا۔ آپ نے سنت و شریعت کے جڑوں کو زبردست طریقے سے مضبوط کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے بکھرتے ہوئے شیرازے کو درس حدیث کے ذریعے منظم کر دیے۔ آپ نے مدارج النبوت کو فارسی میں ترتیب دے کر جو احسان بر صغیر کے مسلمانوں پر کیا ہے، اسلامی تاریخ کا کوئی بھی طالب علم اس سے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ مقبرہ شہنشاہ شاہ جہاں کے فوجی سپہ سالار محبت خان نے تعمیر کرایا تھا۔ محبت خان آپ کا بے حد عقیدت مند اور معتقد تھا۔ محبت خان نے آپ کے خدمت میں آ کر عرض کیا، حضرت مقبرہ تیار ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم بھی تیار ہے۔ آپ نے اسی درمیانی شب 21 یا 22 ربیع الاول میں وصال فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 4 سلسلوں میں بیعت ہوئے۔ بیعت و طریقت: 1 والد ماجد حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے حضرت شاہ ذلیہ سلسلہ۔ تو یہ ہے ناظرین اس عظیم ہستی کی مختصر سے تاریخی واقعات۔ تو چلتے ہیں، دعا میں یاد رکھنا اور مسلسل نو آور ہسٹری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ نو آور ہسٹری to educate today's generation about our great Muslim history.